السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار میں ہوں غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ المائدہ آیت نمبر 41 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم ومن الذین ہادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوا فاحذروا ومن یرد اللہ فتنتہ فلن تملک لہ من اللہ شیئا اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی فرما رہے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ نبی پاک اپنی امت کی ہدایت کے لیے بہت حریص تھے۔ آپ ہمہ وقت اس کوشش میں رہتے، آپ کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی کہ لوگ کلمہ حق پڑھ لیں، سب مومن یعنی اللہ والے بن جائیں، سب کا تعلق اللہ سے جڑ جائے۔ آپ ایک ایک بندے کے لیے فکر مند رہتے۔ لوگوں کی اسلام دشمنی اور اللہ کے ساتھ کفر، یہ پریشانی ہر وقت آپ کو بے چین رکھتی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کی جو کرتوتوں کے سبب میں انہیں ہدایت دینا پسند نہیں کرتا، کیونکہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے، بس آپ غمگین نہ ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ مفسرین نے اس آیت کا تعلق یہودیوں کے اس واقعہ سے بھی ایک جوڑا ہے کہ جب ایک شادی شدہ جوڑا، ایک اور مرد اور عورت نے زنا کیا، یہ واقعہ فدق میں ہوا تھا، لیکن وہاں کے یہودیوں نے مدینہ کے یہودیوں کو لکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ بھیجا اور فیصلہ کروانے کی کوشش کی۔ ابن سوریہ نامی ان کا ایک عالم تھا، وہ کہا جاتا ہے وہ ایک آنکھ سے بہنگا بھی تھا، وہ یہ مسئلہ لے کر آیا۔ تو یہودیت میں زنا کی سزا سنسار کرنا ہے، لیکن وہ اس بات کو چھپا رہے تھے۔ تو رات میں تھی جب آپ نے انہیں قسم دے کر، یعنی اس عالم کو قسم دے کر یہ پوچھا کیا یہودیت میں شادی شدہ زانی جو ہے اس کو سنسار کرنا نہیں ہے، تو پھر انہوں نے مجبوراً اس بات کو مان گئے۔ اور جو فیصلہ ان کی، اور یہ بھی تھا کہ جو فیصلہ ان کی مرضی کے مطابق ہوتا وہ تو قبول کر لیتے، اور جو ان کے مفاد سے ٹکراتا، یہی وجہ تھی کہ فیصلہ چونکہ تو رات میں ایسے تھا، تو وہ بجائے اس کے اس پر عمل درآمد کرتے، انہوں نے کہا کہ کوئی بہانہ لے کر اس فیصلے کو جو ہے اس کو توڑ موڑ کر اس کو بچا لیا جائے۔ تو یہ واقعہ اس طرف بھی اس کو منسوب کیا جاتا ہے، تو اس سلسلہ میں یہ آیت نازل ہوئی۔ یا ایھا الرسول، اے میرے محبوب، اے میرے رسول، لا یحزنک الذین، آپ ان لوگوں کے بارے میں غمگین نہ ہوں، یسارعون فی الکفر، جو بھاگتے ہیں کفر میں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں کفر میں، بری باتوں میں، من الذین قالوا آمنا، ان لوگوں میں سے جو اپنے منہ سے تو کہتے ہیں قالوا آمنا، ہم ایمان لائے، بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، مگر ان کے دل ایمان نہیں لائے، جو دل سے مسلمان نہیں ہوئے۔ آپ ان لوگوں کے بارے میں بھاگ دوڑ یا غمگین یا رنجیدہ نہ ہوں۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور اسی طرح کے لوگ یہودیوں میں سے، یعنی یہودیوں کا خاص طور پہ یہاں اللہ تعالیٰ تذکر فرما رہے ہیں، من الذین ہادوا، کہ جو یہودی ہیں، سماعون للکذب، یہ بڑے ہی غور سے سنتے ہیں جھوٹ کو، سماعون لقوم آخرین لم یأتوا، اور یہ سنتے ہیں کچھ ان لوگوں کی خاطر جو آپ کے پاس نہیں آتے، یعنی اس بات میں سے کمی یا کمزوری نکالنے کے لیے اس بات کو غور سے سنتے ہیں کہ کہاں کہاں اس بات میں کمزوری ہے، پھر بہانہ تلاش کر کے اس کو
تبدیل کر لیں۔ یحرفون الکلم من بعد مواضع، وہ کلام کو پھیر دیتے ہیں اس کی جگہ سے، اس موقع سے، موقع محل سے، یعنی اس کلام کو بدل دیتے ہیں۔ جس طرح کہ فلسطین میں داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ حتتن کہتے ہوئے جھک کر داخل ہو جاؤ، تو انہوں نے حتتن کو ہنتتن کے لفظ سے تبدیل کر دیا۔ تو یہ یہودیوں کی ہمیشہ سے شرارت رہی ہے۔ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوا، وہ کہتے ہیں اگر تمہیں یہی فیصلہ مل جائے تو قبول ہو، یعنی اپنی مرضی کا اگر فیصلہ مل جائے تو اس کو قبول کر لو۔ وَإِن لَّمْ تُؤْتُوا فَاحْذَرُوا، اور اگر فیصلہ نہ ملے تو کنی کترا، یعنی تمہاری مرضی کا اگر فیصلہ نہ ہو تو پھر تم کنی کر جاؤ، کنی کترا جاؤ اس فیصلے سے۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، جس کو اللہ ہی نے فتنے میں ڈال دیا، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو تم اس کے لیے اللہ کے مقابلے میں کچھ اختیار نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جس کے دل میں اللہ ان کرتوتوں کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر مہر لگا دی ہے، اے نبی تمہارا اختیار نہیں ہے کہ تم ان کو ہدایت دے دو۔ اولئک الذین لم یرد اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو دلوں کو اللہ تعالیٰ نے ان یرد اللہ یطہر قلوبہم، پاک کرنا چاہا ہی نہیں۔ لم یرد اللہ، نہیں چاہتا اللہ کہ ان کے دلوں کو پاک کر دے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں تو عذاب ہے ہی ہے۔ یہودیوں کا یہ دل کا حال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ وہ بعض یہ جس طرح واقعہ یہ بیان کیا جائے اس طرح کہ یعنی جب ان کو تورات میں ان کی مرضی کا فیصلہ نظر نہ آتا تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آتے معاملہ کہ کہیں نہ کہیں سے کچھ ان کے مفاد کی چیز نکل آئے، ان کے فائدے کا، ان کی بچت ہو جائے۔ تو آپ اپنے عہدے اور منصب کے لحاظ سے آپ کے دل میں قوم کی بے پناہ جو ہے محبت تھی، فکر تھا، آپ ہمہ وقت ملت کی اصلاح کے لیے بے چین رہتے، باوجود ہے کہ مشرکین، منافقین، یہودی یا عیسائی سب یہ اہل کتاب وہ آپ کو تکلیفیں پہنچاتے، آپ ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتے رہتے تھے، اللہم اہدِ قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے نہیں جانتے۔ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک رحمت للعالمین ہونے کا منصب تھا، اس حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرتے رہتے اور فکر مند رہتے اور دل میں کڑتے رہتے کہ اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، لیکن اللہ نے اس آیت میں فرما دیا چونکہ ان کے دل میں کھوٹ ہے، ان کی کرتوتیں اچھی نہیں، ان کی نیت صحیح نہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے، اور جس کو اللہ ہدایت دینا پسند نہیں کرتے، اے نبی تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ تم ان کو ہدایت دے لو، بس تمہارا کام میرا پیغام پہنچانا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی دین کا فہم اور سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔